بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ پچھلے سبق میں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا اسماء ظروف تک۔ اچھا جی، آج ہیں اسماء کنایات۔ اسماء کنایات وہ اسماء ہیں، اسماء جمع ہے اسم کی اور کنایات جمع ہے کنایہ کی، ٹھیک ہے۔ اسماء کنایات وہ اسماء ہیں جن کے ذریعے مبہم یعنی گول مول عدد یا مبہم بات یعنی گول مول بات کو بتایا جائے۔ مبہم عدد یعنی گول مول عدد اور مبہم بات یعنی گول مول بات۔ گول مول بات، گول مول عدد کا کیا مطلب ہے؟ مبہم کا مطلب ہوتا ہے غیر واضح، یعنی عدد کے بارے میں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی کسی عدد کے بارے میں، کسی گنتی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی خاص، کوئی معین عدد میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے بولوں کہ بھائی 5 انڈے لے آؤ، یا زید نے مجھے 5 انڈے دیے اور بکر نے مجھے 3 کتابیں دیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی 3 کا مطلب 3 ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 3 ہے۔ 5 کا مطلب 5 ہے، 4 یہ 6 نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر میں یہ بولوں کہ زید نے مجھے اتنا اتنا دیا، زید نے مجھے اتنا اتنا دیا، زید نے مجھے اتنا دیا اور اتنا دیا، اب آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ زید نے اس کو کچھ دیا ہے اور کسی مقدار میں دیا ہے، لیکن وہ مقدار واضح نہیں ہے، غیر واضح ہے، مبہم کہتے ہیں ایسی مقدار کو۔ مبہم یعنی غیر واضح، گول مول۔ اور اسی طریقے سے مبہم بات یعنی غیر واضح بات، جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ زید نے مجھے ایسا ایسا کہا، زید نے مجھے ایسا ویسا کہا، اس سے آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ زید نے اس کو کچھ کہا ہے، لیکن کیا کہا ہے اس چیز کی وضاحت آپ کو نہیں ہو سکی۔ اس کو بولتے ہیں مبہم بات، جو غیر واضح بات ہو، جس کا مطلب واضح نہیں ہے۔ تو اسماء کنایت کے ذریعے سے مبہم عدد کو بتایا جاتا ہے اور مبہم بات کو بتایا جاتا ہے۔ اچھا، مبہم عدد کے لیے کم اور قضا استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ کم اور قضا یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، اور مصنف کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ تمییز کے بیان میں آ جائے گی، آگے آئے گی اس کی تفصیل، ٹھیک ہے۔ مبہم بات کے لیے کیتا و کیتا اور کیتا و زیتا یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے، ایک مثال سے آپ دونوں کو سمجھ جائیں گے۔ قال علی کیتا و کیتا، قال علی اس نے مجھ سے کہا، کیتا و کیتا اس نے مجھ سے ایسا ایسا کہا۔ کیتا و کیتا کا مطلب ہے ایسا اور ایسا کہا، ایسا ویسا کہا یا ایسا ایسا کہا۔ اور اسی طریقے سے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں قال علی کیتا و کیتا، قال علی زیتا و زیتا، قال علی کیتا و زیتا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مجھ سے ایسا ایسا کہا۔ تو یہ جو کیتا و کیتا یہ اس قسم کی جو بات ہوتی ہے اس کو مبہم بات بولتے ہیں، اس کا کیونکہ مطلب واضح نہیں ہے، سمجھ گئے، اس میں کوئی اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ 8واں ہے مرکب بنائی۔ اس کا مکمل بیان مرکب غیر مفید کی تقسیم میں آ چکا ہے، جو آپ پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں یہ رہا مرکب بنائی، وہ مرکب جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم اپنے اندر واو بمعنی اور کو چھپائے ہوئے ہو، یعنی دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا اور جو دوسرا اسم ہے نا اس کے اندر کسی حرف کے معنی چھپے ہوئے ہیں، اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ جیسے
ٹھیک، احد عشرہ، ٹھیک ہے، ثلاثۃ عشرہ. اب دیکھو احد عشرہ یہ مرکب ہے، احد اور عشرہ سے مل کر بنا ہے. چلو میں تمہیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا جی، دیکھو بھائی مفرد کس کو بولتے ہیں؟ جو اکیلا لفظ ہو، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر احد، اس کو میں عربی میں کر دیتا ہوں نا تاکہ اچھا لگے، کہ ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں تو یہ اچھا لگے گا. ٹھیک ہے، احد یہ کیا ہے؟ مفرد کی مثال ہے ایک. اور مرکب کس کو بولتے ہیں؟ کہ جو دو یا دو سے زیادہ لفظ ہو. ٹھیک ہے، احد، ٹھیک ہے، یہ ایک آ گیا. اور عشرہ، احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، اور عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10. ٹھیک ہے، تو احد عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 11. ٹھیک ہے، اور 11 کس سے مل کر بنا ہے؟ بھائی 11 10 جمع 1 سے مل کر کیا بنا ہے؟ 11. ٹھیک ہے، تو احد عشرہ، احد عشرہ 11. احد ایک لفظ ہے، عشر، ٹھیک ہے، یہ عشرہ یہ ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کے درمیان، ان دونوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ 11، 1 اور 10، 1 اور 10. بھائی عربی کے اندر جب ہم مرکب اعداد بناتے ہیں نا، مرکب اعداد یعنی 9 کے بعد کے جو اعداد ہیں نا وہ مرکب اعداد ہوتے ہیں، دہائیوں کو چھوڑ کے. تو ان کے اندر ہماری ترتیب جو ہوتی ہے، جیسے ہم تو یہ بولتے ہیں نا، مثال کے طور پر اس کو آپ کیا بولیں گے؟ 25. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم لکھ دیں گے 25، 25 آپ اس کو لکھ دیں گے نا 25. ٹھیک ہے، لیکن عربی کے اندر ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم عربی کے اندر اس طرح سے لکھیں گے 5 اور 20. اس طرح سے فارسی میں بھی ہوتا ہے 5 اور 20، یعنی 5 اور 20 روپے. اس نے مجھے 25 روپے دیے، یعنی اس نے مجھے 5 اور 20 روپے دیے. تو ہم جو ہے مرکب اعداد کا استعمال کرتے ہیں عربی میں اس طرح کی. 9 کے بعد سے جو گنتی ہوتی ہے نا اس میں ہم اس طرح سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عرب اس طرح سے بتاتے ہیں. تو اسی طریقے سے تو اب اس کو عربی زبان میں کیا بولیں گے؟ 25 کو، بھائی 5 کو کیا بولتے ہیں؟ 5 کو بولتے ہیں کہاں گیا ہے؟ ٹھیک ہے، خمسہ. اس کو میں عربی میں لے جاتا ہوں نا تاکہ مشکل نہ ہو. خمسہ. اور 20 کو کیا بولتے ہیں؟ 20، خمسہ و عشرون، خمسہ و عشرون. خمسہ و عشرون کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ 25. ٹھیک ہے، تو عربی میں اس طریقے سے گنتی بولتے ہیں وہ. اسی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ 1 اور 10، 1 اور 10، یعنی یہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا احد و عشر. ٹھیک ہے، اب یہ ہے تو مرکب، لیکن اس میں یہ جو دوسرا والا جز جو ہے نا اس کے اندر ایک حرف چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ واو، احد و عشر. تو ایسا مرکب کہ جس کے جو دوسرا جز ہے اس کے اندر کوئی حرف چھپا ہوا ہو، اب اس کے حرف کے معنی کو وہ لیا ہوا ہو، ایسے جو مرکب ہوتا ہے اس کو مرکب بنائی بولتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو وہ مرکب جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم اپنے اندر واو بمانے اور کو چھپائے ہوئے ہو، سمجھ گئے؟ یہ مرکب بنائی ہوتا ہے. اچھا بھائی، ہم جو ابھی پڑھ رہے تھے 7واں 8واں، جیسے ابھی ہم نے بولا نا کہ اس میں سے 7واں یہ ہے اور 8واں یہ ہے،
آٹھواں مرکب بنائی تھا، اور ساتواں جو ہے وہ کنایات تھے، اسماء کنایت. اصل میں ساتواں آٹھواں ہے کس کی قسم ہے؟ کس کی قسم ہے؟ یہ پڑھتے پڑھتے ایسا تو نہیں ہم یہی بھول جائیں. تو اصل میں ہے کیا یہ تو معلوم ہے نا. تو بھائی معرب مبنی ہونے کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ ہم پڑھ رہے تھے. معرب مبنی ہونے کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. معرب کس کو بولتے ہیں؟ وہ کلمہ کہ جس کے آخر میں اعراب آتا ہے، یعنی اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، عامل کی وجہ سے اس میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور مبنی کہ جس کے اوپر عامل کے بدلنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کے اوپر اعراب نہیں آتا، یعنی اعراب تبدیلی کو بولتے ہیں. تو اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی عامل کے بدلنے سے یا عامل کی وجہ سے. دوسرے لفظوں میں عامل اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا. تو یہ معرب مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسم کی معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں. تو اسم یا تو معرب ہوگا یا اسم مبنی ہوگا. ٹھیک ہے. اصل اسم میں یہ ہے کہ وہ معرب ہو. اسم میں یعنی اسم کی جو اصل فطرت ہے، یعنی اصل بات جو ہے اسم کے اندر وہ معرب ہونا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار اسم جو ہے وہ مبنی بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے، اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن. اس میں متمکن وہ اسم ہے جو مبنی والاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو. بھائی میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ ایک ہوتا ہے مبنی اور ایک ہوتا ہے معرب. پھر مبنی جو ہے نا، مبنی کی بھی دو قسمیں، مبنی الاصل جو اصل کے لحاظ سے مبنی ہے، اور ایک ہوتے ہیں مبنی غیر اصل جو اصل کے لحاظ سے مبنی نہیں ہوتے بلکہ مبنی الاصل سے مناسبت کی وجہ سے، کسی مناسبت کی وجہ سے وہ مبنی ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اچھا. اب یہ جو اسم ہوتا ہے نا، ایسا اسم جو اپنی اسمیت میں پکا ہو، اپنی اسمیت میں مکمل ہو، یعنی مکمل اسم ہے، پکا اسم ہے، ایسے اسم کو بولتے ہیں اسم متمکن. یعنی بالکل اپنی جگہ پہ پکا اسم ہے، نہ یہ حرف سے متاثر ہے نہ یہ فعل سے متاثر ہے، پکا اسم ہے بالکل. اب اصل کے لحاظ سے یہ بالکل صحیح اسم ہے، بالکل متمکن ہے. ایسے اسم کو بولتے ہیں اسم متمکن، کیونکہ اسم میں اصل کیا ہے؟ معرب ہونا. تو اسم متمکن جو ہے یہ معرب ہوتا ہے. اور اس کی دوسری تعریف یہ کی گئی کہ وہ اسم ہے جو مبنی والاصل سے مناسبت نہ رکھتا ہو، کیونکہ اگر اس میں مبنی والاصل سے مناسبت رکھے گا تو یہ اس سے مناسبت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہو جائے گا، پھر یہ معرب نہیں رہے گا. اب اس میں غیر متمکن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی اسمیت میں یعنی اپنے اسم ہونے میں، تو اس میں غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی الاصل سے کچھ مناسبت رکھتا ہے، اس مناسبت کی وجہ سے وہ بھی مبنی ہو جاتا ہے. تو یہ تو سمجھ گئے نا. تو یہاں سے ہم جو پڑھ رہے تھے وہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھ رہے تھے. تو مصنف نے بتایا تھا کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی قسم جو تھی وہ ضمائر تھیں. ضمائر یعنی ضمیریں. اچھا ضمیر کس کو بولتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو کیوں دہرا رہا ہوں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. ضمیر وہ اسم ہے یا وہ اسم غیر متمکن ہے جس کے ذریعے سے غائب کو حاضر کو یا متکلم کو بتایا جاتا ہے. یعنی جو غائب کو بتاتی ہے یا حاضر کو بتاتی ہے یا متکلم کو بتاتی ہے. بات کرنے کے لحاظ سے آدمی جو ہے، لوگ 3 طرح کے ہی ہوتے ہیں، یا تو وہ غائب ہوتے ہیں یا حاضر ہوتے ہیں یا متکلم ہوتے ہیں. غائب کا مطلب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، حاضر کا مطلب جس سے بات کی جا رہی ہے، جو ہمارا مخاطب ہے، اور متکلم کا مطلب جو بات کر رہا ہے. تو 3 ہی قسم کے آدمی ہوتے ہیں. تو ضمیر جو ہے وہ
غائب، حاضر یا متکلم کو بتاتی ہے. اور ایک اور اس کی تعریف آسان یہ کی جاتی ہے جو نام کی جگہ پر بولی جاتی ہے. نام کی جگہ پر جو لفظ آتا ہے نا، جیسے وہ، ہم، میں، تم. مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے زید. ٹھیک ہے، میں اگر یوں بولوں زید اچھا لڑکا ہے، زید کھانا کھاتا ہے، زید تنگ نہیں کرتا، زید سبق یاد کرتا ہے، اور زید روزانہ سبق یاد کرتا ہے، زید مستیاں نہیں کرتا. اس طرح یہ صرف زید زید بولتا رہوں گا تو میں اس کا نام لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں یوں بولوں کہ زید اچھا لڑکا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ مستیاں بھی نہیں کرتا، اس طرح سے وہ لگا کے اگر میں بولوں تو میں نے زید کے نام کی جگہ پر وہ لفظ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آسان ایک مثال ہے جس سے تم باتیں سمجھ سکتے ہو. جو نام کی جگہ پر جو لفظ ہم لگاتے ہیں نا اصل نام کی جگہ پر، وہ ضمیر ہوتی ہے. اس کو پہچاننے کا اصل یعنی ایک طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو ضمیر وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے غائب یا حاضر یا متکلم کو بتایا جائے. اس کے اوپر کیونکہ تفصیل گزر چکی ہے، ہمارا اصل مقصد یہ نہیں ہے. میں اس کے اوپر ابھی آپ کو تفصیل دوں گا، پوری ایک کہانی سناؤں گا، پھر اس میں ایک وقت لگ جائے گا. بھئی آپ کو سمجھ گئے نا اس کو کس کو کہتے ہیں، ضمیر کس کو کہتے ہیں، ابھی آپ نے سمجھا دیا. اور یہ سمجھ لو کہ اس میں ظاہر کس کو بولتے ہیں. اس میں ظاہر وہ اسم ہوتا ہے جو ضمیر نہ ہو. یعنی اگر نام لے دیا جائے، جو نام ہے کسی چیز کا، وہ نام لے دیا جائے تو وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نام کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ وہ، ہم، میں کر کے اس طرح سے کوئی لفظ لگایا جائے تو وہ ضمیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اس میں ظاہر. مثال کے طور پر زید، زید اس لڑکے کا نام ہے تو یہ اس میں ظاہر ہے. ٹھیک ہے، یا میں بولوں کہ بھائی اس نے کیا، اس نے کیا سے مراد، اس سے مراد میری زید ہے. ٹھیک ہے، اس نے کیا تو یہ جو اس ہے نا یہ ضمیر ہے، اور زید نے کیا یہ میں نے نام لے دیا تو اس میں ظاہر ہے. تو اس میں ظاہر وہ جو نام ہے اس کا. ٹھیک ہے، اور ضمیر جو اس کی جگہ پر آتی ہے. اب یہ بھی سمجھ لو کہ جو اعراب ہوتا ہے، یعنی جو تبدیلی ہوتی ہے نا عامل کے آنے سے، جو تبدیلی آتی ہے جو معرب میں، یعنی جو تبدیلی آتی ہے وہ تین قسم کی تبدیلی ہوتی ہے. یا تو وہ تبدیلی لفظوں میں آ جاتی ہے، جیسے جاء زید، زید آیا، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا. اب دیکھو یہاں پہ زیدن، 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 زید کے آخر میں رفع بھی آیا ہے، نصب بھی آیا ہے اور جر بھی آیا ہے. تینوں تبدیلیاں آ گئیں، تینوں قسم کا اعراب آیا. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بولوں جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، موسیٰ آیا، میں نے موسیٰ کو دیکھا اور میں موسیٰ کے پاس سے گزرا. اب دیکھو تینوں حالتوں میں یہ موسیٰ موسیٰ ہی رہا ہے. اس کے باوجود ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ معرب ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اعراب آ رہا ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن یہ تبدیلی ظاہر نہیں ہو رہی کسی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تبدیلی کو قبول کر رہا ہے، لیکن یہ جو تبدیلی کو قبول کر رہا ہے اس کا قبول کرنا ظاہر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اور تیسرا اعراب ہوتا ہے اعراب محلی. یعنی پہلا اعراب جو ہوتا ہے اعراب لفظی ہوتا ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو زید سے دی. یہ جو موسیٰ والی مثال دی یہ اعراب تقدیری ہوتا ہے. یہ تقدیری اعراب، یعنی ہم اعراب اس کے اوپر لفظوں میں ظاہر تو نہیں ہوتا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہاں اس کے اوپر یہ اعراب ہے، وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے، قبول تو کر رہا ہے لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے زید پہ ظاہر ہو رہا ہے. اور ایک اعراب ہوتا ہے محلی. محل کا مطلب ہوتا ہے جگہ. یہ اعراب محلی جو ہے یہ جو اس میں غیر متمکن یعنی جو مبنی اسم ہوتا ہے ان کے اوپر آتا ہے. اعراب غیر محلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مبنی جو ہے کسی اعراب کی جگہ پر آ جائے. اب کیونکہ اس میں مبنی پر اعراب تو آتا نہیں ہے، وہ کسی اعراب کو قبول ہی نہیں کرتا. ایک ہوتا ہے اعراب تقدیری، وہ اعراب کو قبول کر رہا ہے لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے. یہ اعراب کو قبول ہی نہیں کرتا، بس یہ اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے. اس کی جگہ پہ آنے کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اعراب محلی ہے. یعنی یہ کسی اس کو ہٹا کے اگر ہم کسی دوسرے اسم کو رکھ دیتے تو اس کے اوپر یہ اعراب آ جاتا، تو اس کو بولتے ہیں اعراب محلی. یہ سمجھ گئے تین؟ اچھا جی، تو یہ جو ضمیر ہوتی ہیں یہ دو قسم، یہ تین قسم کی ہوتی ہیں ضمیریں.
ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور. ٹھیک ہے، ضمیر مرفوع یعنی جس کے اوپر جو محلاً مرفوع ہوتی ہیں، یعنی محلی اعراب جو اس کا ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے، محلاً مرفوع ہوتی ہیں. اور ضمیر منصوب جو محلاً منصوب ہوتی ہیں، اور ضمیر مجرور جو محلاً مجرور ہوتی ہیں. اب مرفوع اور منصوب میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، مرفوع متصل اور مرفوع منفصل. مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل. متصل کا مطلب اگر یہ ضمیریں کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑ کے ہی آتی ہیں، الگ سے نہیں آتی ہیں، تو اس کو متصل بولتے ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اور اگر الگ سے بھی آتی ہیں تو ان کو منفصل بولتے ہیں. پھر یہ بات سمجھی، اور پھر یہ بات سمجھو کہ پھر ضمیروں کی ایک اور لحاظ سے پھر دو قسمیں بنتی ہیں، یا تو ضمیر مستتر ہوگی یا ضمیر بارز ہوگی. ضمیر مستتر کا مطلب ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے کلمے کے اندر، جیسے نصرہ، نصرہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، نصرت کے اندر ہیا ضمیر مستتر ہے. یہ باتیں سب گزر چکی ہیں، یہ باتیں صرف میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آگے جو سبق ہم نے پڑھنا ہے اس لیے تمہارے ذہن میں باتیں ہوں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ پچھلے سبق پورا آپ کو پڑھا رہا ہوں یا کوئی نئی چیز پڑھا رہا ہوں. جو پیچھے چیز ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آگے کی چیز آپ کے لیے آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، اب جو ضمیر مرفوع ہے اس کی بھی دو قسمیں، جیسے کہ ہم نے جان لیے ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع متصل کی مثال آپ نے جان لی ہے جو ہم نے پوری حل کی تھی. نصر، نصرا، نصروا، نصرت، نصر. نصرہ کے اندر جو ضمیر مرفوع متصل ہے وہ ہوا ضمیر ہے لیکن وہ مستتر ہے. نصرہ کے اندر الف ہے، نصرو کے اندر واو ہے، نصرت کے اندر ہی ضمیر ہے جو کہ مستتر ہے، نصرتا کے اندر الف ہے. ٹھیک ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں تا ہے لیکن یہ الف ہے. نصرنا کے اندر نون ہے، نصرتا کے اندر تا ہے، نصرتما میں تما ہے، نصرتم میں تم ہے، نصرتی میں تی ہے، اور نصرتما میں تما ہے، اور نصرتن میں تنہ ہے، نصرتو میں تو ہے، اور نصرنا میں نہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا. ضمیر مرفوع منفصل کی مثال جیسے کہ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں آ گئیں. ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر جو محلاً منصوب ہوتی ہے اور کسی کلمے سے جڑ کے آتی ہے، الگ سے نہیں آتی. اور آسان لفظوں میں کتاب والے نے اس کی تعریف کی کہ عامل ناصب کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جو عامل اس کو نصب دے رہا ہے محلی طور پر، نہ تقدیری طور پر نہ لفظی طور پر، اس سے ملی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے نصرہو، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا. اب نصرہو میں نصرہ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ تو مرفوع متصل ہے، ہو ضمیر جو ہے نا یہ منصوب متصل ہے. اسی طریقے سے نصرہ کسی کے ساتھ ہم صرف ایک صیغے کے ساتھ ہم نے جو ہے ساری منصوب متصل کی ضمیریں لگا دی ہیں. ہما، یہاں پر نصرہما میں ہما ضمیر منصوب متصل ہے، اور ہم نصرہم میں ضمیر منصوب متصل ہے. اسی طریقے سے جتنی بھی آگے کی ضمیریں، نصرہا میں ہا، نصرہما میں ہما، نصرہن میں ہنہ، نصرکا میں کا، نصرکما میں کما، نصرکم میں کم، نصرکی میں کی، نصرکما میں کما، نصرکن میں کنہ، نصرنی میں جو نون ہے وقایہ کا، اور یا ضمیر یہ جو ہے یہ منصوب متصل ہے، نصرنا میں نہ. ٹھیک ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل کی مثالیں ہیں. آگے ہے ضمیر منصوب منفصل، وہ ضمیر جو کہ محلاً منصوب ہوتی ہے لیکن کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل کے نہیں آتی بلکہ الگ سے آتی ہے. اس کی مثال جیسے کہ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. یہ جتنی بھی مثالیں ہوتی ہیں، یہ ایا کے بعد جو لفظ آتا ہے، یہ جو ضمیریں ہیں یہ جو ہے ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. اگلی ہے ضمیر مجرور. ضمیر مجرور جو ہے یہ ہمیشہ متصل ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی. اور اس سے پہلے یا تو حرف جر ہوتا ہے یا کوئی کلمہ اس کی طرف مضاف ہو جاتا ہے. جیسے لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. یہاں پہ لام حرف جر کو ہم نے اس سے پہلے لگا کے دکھا دیا ہے. لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہا، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن،
لہا لہما لہا لہما لہم نہ لہا لہما لہن لک لکما لکم لکی لکما لکن لی لنا. پتہ نہیں میں نے شاید کچھ غلطی بھی ہو گئی، دیکھ لینا بھائی. اچھا جی، یہ سمجھ میں آ گئی. ضمیر کے بارے میں تھوڑا سا ذہن پیچھے چلا گیا، یاد آ گیا جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا. چلو آگے. اچھا، کتابہ کتابہما کتابہم، کتابو کا کتابکما کتابکم، کتابو کی کتابکما کتابکن، کتابی کتابنا. ٹھیک ہے. آگے جو دوسری قسم تھی وہ اس میں اشارہ تھا. اس میں اشارہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ چیز جس کی طرف ہاتھ سے یا آنکھ سے اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، اس کو جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے وہ اس میں اشارہ کہلاتی ہے. اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشار الیہ. جیسے مثال کے طور پر میرے سامنے ایک کرسی پڑی ہے، میں اس کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولتا ہوں یہ کرسی، تو یہ جو یہ کا لفظ ہے یہ اس میں اشارہ کہلائے گا. اور یہ جو کرسی ہے کیونکہ اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ مشار الیہ. ٹھیک ہے. اب اس میں اشارہ کی کئی قسمیں ہیں. اب آپ واحد مذکر قریب کے لیے ھذا، واحد مذکر متوسط کے لیے ذاکا آتا ہے، واحد مذکر بعید کے لیے ذالک آتا ہے. یہ جو ذاکا ہے یہ دونوں جگہ استعمال ہو جاتا ہے، قریب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، بعید کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ھذا رجل یہ آدمی ہے، ذاکا رجل یہ آدمی ہے، ذالک رجل وہ آدمی ہے. ٹھیک ہے. واحد مؤنث کے لیے ہاتا ہاتی ہاتی ہی اور ہاتی ہی ہاذی ہاتی ہی ہاتہ، یہ ہاتہ ہے شاید یہ استعمال ہوتی ہے. لیکن اکثر جو میں نے سنی ہے نا، اب تک جو میں نے سنی ہے وہ ہاذی ہی سنی ہے. اور ضمیریں بھی آتی ہوں گی لیکن اکثر جو استعمال ہوتا ہے اس کا ہاذی ہی کا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایک عورت، ہذہ امرأۃ، وہ ایک عورت نہیں یہ ایک عورت، ہذہ امرأۃ یہ ایک عورت ہے. اچھا جی. برائے واحد مؤنث متوسط، جیسے مثال کے طور پر ذاکا تھا یہاں پہ تاکا آ جاتا ہے، اور بعید کے لیے تلکا آ جاتا ہے. تلک امرأۃ وہ ایک عورت ہے. اچھا جی. تثنیہ کے لیے مذکر قریب کے لیے لے کر آئیں تو اس کی بھی دو حالتیں بن جاتی ہیں، حالت رفعی میں ھذانی، حالت نصبی جری میں ھذین. اور بعید کے لیے مذکر میں زانی کا آتا ہے حالت رفعی میں، اور حالت نصبی جری میں زینی کا آتا ہے. پتہ نہیں یہ بات میں نے تمہیں بتایا نہیں بتائی، یہ جو کا کی جو ضمیر ہے یہ بدلتی رہتی ہے. زانی کا، زانی سے اشارہ کر رہا ہے دو مردوں کی طرف، وہ دو مرد. زانی کا رجلانی وہ دو مرد ہیں. یہ جو کا ضمیر ہے نا، ایک ہے مشیر اشارہ کرنے والا، ٹھیک ہے، ایک ہے مشارون الیہ جس کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پر میرے سامنے دو آدمی کھڑے، تو میرے سامنے مان لو کہ دو مرد ہیں، ٹھیک ہے، اور میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہ وہ دو مرد، ٹھیک ہے. تو میں تو ہو جاؤں گا مشیر یعنی اشارہ کرنے والا، ٹھیک ہے. اور وہ جو دو مرد ہیں ان کو کہیں گے مشارون الیہ، ٹھیک ہے. وہ دو مشارون الیہما، اب تسنیہ کی صیغہ نہیں، بس مشارون الیہ ان کو سمجھ لو، ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اشارہ کر کے نا، تم میرے سامنے، تمہیں اشارہ کر کے اس کی طرف بتا رہا ہوں وہ مشارون الیہ، تم ہوگی مشارون لہ، یعنی جس کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک ہے اشارہ کرنے والا اور ایک ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور جس کو اشارہ کر کے وہ بتا رہا ہے. اور جس کو اشارہ کر کے وہ بتا رہا ہے نا اس کی طرف یہ ضمیر بتائے گی زانی کا. اب زانی کا سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ایک مرد ہے، ٹھیک ہے. اور زانی کما بولتے تو دو مردوں کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہوتا. زانی کم دو سے زیادہ مرد جمع کے لیے، اگر وہ ایک عورت تو زانی کی، زانی کما زانی کن، سمجھ گئے نا اس طرح. اسی طریقے سے تانیکا میں بھی ہے، جہاں بھی یہ ضمیر آئیں گی، ٹھیک ہے. اولائکا اولائکما اولائکم اولائکی اولائکما اولائکن، ٹھیک ہے. اچھا جی. زانی کا زینی کا یہ سمجھ لیا. اچھا میں جتنا چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی اس کو لے کے جاؤں، کچھ نہ کچھ بات یاد آ جاتی ہے اور اس میں بھی تفصیل نکل جاتی ہے. اچھا بھائی. تثنیہ مؤنث
کے لیے آتی ہے ہاتانی، حالت رفعی میں، نصب و جری میں ہاتینی آ جاتی ہے، جیسے ہاتانی امراتانی، یہ دو عورتیں ہیں، ٹھیک ہے. رأیت ہاتینی ہاتین المرأتین، میں نے ان دو عورتوں کو دیکھا. تانی کا یہ مؤنث بعید کے لیے آتا ہے، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، مؤنث بعید کے لیے آتا ہے، مؤنث قریب کے لیے نہیں آتا. جیسے تانی کا تینی کا، یہ سب باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے پہلے. شاید میں نے اس کو پہلے آسان طریقے سے سمجھایا ہو، یا آپ نے کہیں سے پہلے یاد رکھنی ہے. یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس طریقے سے آپ کو یاد نہیں ہوگا اگر آپ پہلی بار پڑھ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے. یہ مشکل موضوع ہے، یہ بہت مشکل موضوع ہے، کیونکہ اس میں الگ الگ لفظ آتے ہیں. اچھا بھی، جو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے اگر وہ قریب ہو تو ہا اولائی اور ہا اولا آتے ہیں، اور اگر وہ بعید ہو تو اولائی کا اور اولا کا آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں بھی اولائی کا زیادہ ہوتا ہے اور ہا اولائی زیادہ استعمال ہوتا ہے. ساری مثالیں دیکھ لینا، ابھی تو مقصد ہمارا صرف یہ دیکھانا تھا. آگے تھا اسماء موصولہ، تیسری قسم تھی اس میں غیر متمکن کی اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ اسماء جن کا منشا بعد والے جملے کے بغیر متعین نہ ہو سکے، یعنی ایسے اسماء کہ ان کے بعد ایک جملہ آتا ہے، اگر وہ جملہ ہم ان کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو اس جملے کے بغیر وہ بڑے جملے کا جزء تام نہیں بن سکتے. یعنی ان کے ساتھ جب تک ہم کوئی جملہ نہیں لگائیں گے، ان کے ساتھ کوئی الگ سے ایک صلہ نہیں لگائیں گے. اس میں موصول کا ایک صلہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ جب تک ہم صلہ نہیں ملاتے تو ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، وہ جملے کا جزء تام نہیں بن سکتے. وہ جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ مل کے آتا ہے. ابھی اس کی مثالیں آ جائیں گی، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اردو میں اس کی مثال جیسے وہ لڑکا جس نے تمہیں مارا، جس نے جس ہے نا، جس میں موصول کی مثال ہے. اب اگر میں جس کرتا رہتا، وہ لڑکا جس تو تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ لڑکا جس نے تمہیں مارا میرا دوست ہے. تو تمہیں مارا، یہ اس کے ساتھ میں نے ایک جملہ لگایا. تو جب تک اس میں موصول کے ساتھ ایک جملہ نہیں لگاتے جو کہ اس کا صلہ کہلاتا ہے، اس وقت تک اس میں موصول کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور اس وقت تک یہ جملے کا جزء تام نہیں بن سکتا. جزء تام کس کو بولتے ہیں، یہ اس پر بات ہو چکی ہے. جتنا میں بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں نا سبق کو، اتنا پھیل رہا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی اصل موضوع کی طرف چلوں. اچھا جی، اس میں موصول کی بھی آپ نے قسمیں پڑھ لی ہوں گی. الذی واحد مذکر کے لیے، جیسے نجح الذی اجتہد، جس نے محنت کی وہ کامیاب ہو گیا، یہ مذکر واحد کے لیے آتا ہے. تثنیہ کے لیے حالت رفعی میں فشیلا اللذان لعبا، فشیلا ناکام ہو گئے، اللذان وہ دو جنہوں نے کھیلا، یعنی جن دو نے کھیل کیا، یعنی کھیلا، وہ فعل ہو گئے، ناکام ہو گئے. اللذین حالت نصبی میں اشبعت اللذین جاعا، میں نے ان دو مردوں کو کھلایا جو کہ بھوکے تھے. الذین جو مذکر کے لیے آتا ہے جلس الذین تعبوا، بیٹھ گئے جو تھک گئے تھے. التی واحد مؤنث کے لیے آتا ہے نجحت التی اجتہدت، کامیاب ہو گئی جس نے محنت کی. اللتانی اسی طریقے سے یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے حالت رفعی میں فشلت اللتانی لعبتا، ناکام ہو گئی وہ دو عورتیں جو کہ جنہوں نے کھیل کیا، یعنی پڑھائی چھوڑ کے کھیلتی رہیں. اور اللتینی حالت نصبی کے لیے آتا ہے اشبعت اللتین جاعتا، اشبعت میں نے پیٹ بھرا ان کا، کھلایا ان کو پیٹ بھر کے. اللتینی ان دو عورتوں کو جاعتا جو کہ بھوکی تھی. اللاتی جمع مؤنث کے لیے آتا ہے جلست اللاتی تعبنا، اور لواتی بھی جمع مؤنث کے لیے آتا ہے جلست اللاتی تعبنا اور جلست اللواتی تعبنا، ایک ہی معنی ہے. جلست بیٹھ گئیں، اللاتی وہ سب عورتیں جو کہ تعبنا جو کہ تھک گئی تھیں. اللاتی اللواتی ایک ہی معنی. ٹھیک ہے. اچھا جی، من یہ جو کے معنی میں آتا ہے، یہ اس میں سب برابر ہے، یعنی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واحد تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. من ذی عقل کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے من. احسن الی من اساء الیک، احسن اچھا سلوک کرو یا احسان کرو، الی کس کے ساتھ، من
وہ جو اساء الیک جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا، یعنی وہ جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا اس کے ساتھ تم احسان کرو. سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے آتا ہے. احسن الی من اساء الیک، وہ ان سب کے ساتھ کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا. احسن الی من اساءت الیک، سمجھ گئے؟ اس میں سب برابر ہے. ما یہ اکثر جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. جیسے لا تأکل ما لا تستطيع هضمه، مت کھاؤ وہ چیز جس کو تم ہضم نہیں کر سکتے. لا تأکل مت کھاؤ، ما وہ چیز، یعنی وہ جو لا تستطيع کہ نہیں کر سکتے تم ہضمه اس کا ہضم کرنا، یعنی اس کو تم ہضم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ذوی العقول کے لیے بھی آ جاتا ہے بعض اوقات، جیسے والسماء وما بناها، لیکن یہ اکثر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذوی العقول یعنی عقل والے، انسان، جنات، فرشتے، ان کے علاوہ جو ہیں غیر ذوی العقول. اس کے بعد اسماء افعال تھے چوتھی قسم، اس کا بھی بیان گزر چکا ہے، اس میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا یہ آپ کو بعد ابھی سمجھ میں آ جائے گی. اسماء اصوات تھے اس کے بعد، اور اس کے بعد اسماء ظروف تھے، اس میں بھی زیادہ ابھی تفصیل نہیں کروں گا ان میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسماء کنایت ابھی ہم نے پڑھ لیا، اور اسماء مرکب بنائی ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھو کہ آج کا سبق جو ہے، اس آج کے سبق کا جو اصل حصہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو اتنا پیچھے سے چکر لگوایا ہے. اگر یہ چکر میں آپ کو نہیں لگاتا تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے. میں تو آگے بڑھ کے نکل سکتا تھا، لیکن آپ کو مزہ نہیں آتا پھر سبق پڑھنے میں. اچھا سنو، تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی تقسیم. تعین معین کرنا، عدم تعین معین نہ کرنا، اس کے اعتبار سے اسم کی تقسیم اب کر رہے ہیں. اسم کی دو قسمیں ہیں، تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے، معرفہ اور نکرہ. یعنی جب آپ کوئی اسم بولیں گے تو وہ جو سننے والا ہے اس کو کوئی معین چیز سمجھ میں آئے گی یا غیر معین چیز سمجھ میں آئے گی. بھائی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو معین چیز سمجھ میں آئے گی یا غیر معین چیز. دیکھو میں مثال سے بتاتا ہوں. اگر میں بولوں میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو بولوں بیٹا قرآن اٹھا کے لے آؤ، حالانکہ الماری میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ان میں ایک قرآن بھی ہے. اگر میں اس کو بولوں گا بیٹا قرآن اٹھا کے لے آؤ، وہ فوراً جائے گا قرآن اٹھا کے لے آئے گا، کیونکہ اس نے بات سمجھ لی. ایک معین کتاب میں نے اس کو بولا ہے، وہ اٹھا کے لیا. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو یہ کہوں کہ بیٹا کتاب لے آؤ، کوئی سی کتاب لے آؤ، اب ہزاروں کتابیں موجود ہیں، وہ کوئی سی بھی لے آئے، میں اس کو بولوں گا بھائی میں نے تم سے بولا تھا کتاب لے کر آؤ، تم یہ کون سی کتاب؟ وہ بولے گا بھائی آپ نے مجھے بولا تھا کوئی سی کتاب لے آؤ، میں اٹھا کے لے آیا. بات تو آپ کی میں نے مان لی. آپ بولیں گے بھائی میں یہ والی کتاب نہیں مانگ رہا تھا، وہ والی کتاب. بھائی آپ نے تو مجھے بولا تھا کوئی سی کتاب اٹھا کے لے آؤ، تو میں تو لے آیا. تو اب دیکھو جب میں نے بولا تھا کتاب لے آؤ تو اس بات سن کے اس بچے کے ذہن میں کوئی خاص کتاب نہیں آئی، بس بلکہ کتاب جن جن لفظوں پر کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے وہ سب اس کے ذہن میں آ گئے. اب وہ جو بھی کتاب سمجھے گا وہ لے آئے گا. لیکن اگر میں نے اس کو بولا قرآن تو ایک خاص کتاب ہے، تو جب آپ کوئی اسم بولیں گے تو سننے والے کے ذہن میں کوئی خاص چیز آئے گی یا کوئی عام چیز آئے گی. اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، معرفہ اور نکرہ. مثال، لم یشتم راشد رجلا. لم یشتم گالی نہیں دی، راشد نے رجلن کسی آدمی کو. شتم یشتم شتمن گالی دینا. لم یشتم گالی نہیں دی راشد نے، ٹھیک ہے، راشد نے گالی نہیں دی. اگر میں یوں بولوں لم یشتم راشد نے گالی نہیں دی بکرن بکر کو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ راشد نے بکر کو گالی نہیں دی. ہو سکتا ہے کہ عامر کو گالی دی ہو سکتا ہے کہ جو ہے زید کو گالی دی ہو سکتا ہے نسیم کو گالی دی ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یوں بولوں گا لم یشتم راشد رجلن، راشد نے کسی آدمی کو گالی نہیں دی. اب یہ دیکھو جی رجلن آدمی، کوئی بھی آدمی، یہ جو لفظ ہے یہ عام ہے، سننے والے کو کوئی خاص آدمی سمجھ میں نہیں آ رہا بلکہ ایک عام، ہر آدمی کو آدمی بولتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ راشد نے کسی آدمی کو گالی نہیں دی. راشد کون ہے؟ اچھا جی، المصباح فی الشرفتی، چراغ طاقچے میں. طاقچہ سمجھتے ہو؟
ٹھیک ہے. یا یوں کہہ لو کہ بھائی المصباح فی الغرفۃ، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، طاقچہ بھی تم سمجھ پاؤ گے نہیں سمجھ پاؤ گے. المصباح، مصباح بولتے ہیں چراغ کو، چراغ ہو جائے یا دیپک بولتے ہیں چراغ ہے. ٹھیک ہے. آج کے دور میں آپ موم بتی بول سکتے ہو یا کوئی لائٹ بول دو. ٹھیک ہے، سمجھ لو بات کو بس. المصباح چراغ جو ہے فی الشرفۃ طاقچے میں، طاقچہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں. ابھی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، ابھی اتنا وقت نہیں ہے. دیوار میں طاقچے ہوتے تھے. تو المصباح فی الشرفۃ، چراغ مصباح جو ہے یہ طاقچے میں. اچھا جی، المصباح چراغ فی الشرفۃ طاقچے میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یوں بول دیتا المصباح فی شرفۃ، اس کا کیا مطلب ہوتا کہ چراغ کسی طاقچے میں. مثال کے طور پر میرے گھر ہے، میرے گھر میں بہت سارے طاقچے ہیں، دیواروں میں بہت سارے طاقچے ہیں. تو اگر میں یوں کہہ دیتا المصباح فی شرفۃ، دیوار کسی طاقچے میں، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا. لیکن اگر میں یوں کہتا المصباح فی الشرفۃ، اس کا مطلب ہے دیوار ایک خاص طاقچے میں. شرفتن کا مطلب کسی طاقچے میں. سمجھ گئے؟ اچھا جی. مصباح اس کی جمع آتی ہے مصابیح، چراغ کو بولتے ہیں. شرفتن، شرف یہ طاقچے کو بولتے ہیں. ہوا ناجح فی الامتحان، ہوا وہ، ناجح کامیاب ہو گیا ہے یا کامیاب ہونے والا ہے، فی الامتحانی امتحان میں، یعنی وہ امتحان میں پاس ہے. وہ، جب میں نے وہ بولا تو ایک خاص مرد آپ کے ذہن میں آیا. مثال کے طور پر زیادہ اچھا لڑکا ہے، وہ امتحان میں پاس ہے. ٹھیک ہے. تو ہوا بول کے مثال کے طور پر اگر اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے تو وہی آپ کے ذہن میں آئے گا، کوئی اور آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، ایک خاص فرد ہی آئے گا. تو ہوا وہ امتحان میں پاس ہے. تل کا قراستن، وہ کاپی ہے. اب میں اشارہ کر کے بتا رہا ہوں، تل کا وہ، قراستن وہ کاپی ہے. فرحہ خوش ہوئے، الاستاذ استاد، کن سے؟ بالذین نجحوا فی الامتحان، ان سے جو امتحان میں پاس ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہاں فرحہ استاذ، اگر میں بول دیتا فرحہ استاذ تو اس کا مطلب ہوتا کوئی بھی استاد خوش ہوئے، یعنی ایک استاد خوش ہوئے. کون سے استاد خوش ہوئے یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، یعنی خاص میں نے نہیں کیا، کوئی استاد خوش ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کہا یہ جملہ ہے اس کے اعتبار سے لکھا جائے تو فرح الاستاذ، الف لام اس کے اوپر آئی ہے تو اس کا مطلب ہوگا ایک خاص استاد خوش ہوئے. بالذین نجحوا فی الامتحان، کن لوگوں سے؟ ہر چیز ہر ایک آدمی سے نہیں خوش ہوئے بلکہ کچھ خاص لوگوں سے. وہ کون لوگ ہیں؟ نجحوا فی الامتحان، وہ جو کہ امتحان میں پاس ہو گئے. تو یہاں اس میں معرفہ کی دو مثالیں آ گئیں. اخذت میں نے لیا، قلم خالد، خالد کا قلم. لیکن اگر میں یہ بولتا تھا اخذت قلما، میں نے کوئی قلم لیا، تو آپ مجھ سے یہ پوچھتے بھائی کون سا قلم لیا. اور اگر میں یوں کہتا اخذت القلم، یعنی میں نے خاص قلم لیا، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار کسی خاص قلم کے بارے میں بات کر رہا، ہو سکتا ہے اپنے قلم کے بارے میں بات کر رہا. ٹھیک ہے. الف لام کی قسمیں ہوتی ہیں، وہ جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اب ہر چیز کو اردو میں آسان طریقے سے کر کے سمجھانا ایک بہت مشکل کام ہے، علمی زبان میں سمجھانا بہت آسان کام ہے، اور آسان لفظوں میں عوامی زبان میں سمجھانا انتہائی مشکل کام ہے. کیونکہ بات سے بات نکلتی آتی ہے، سننے والا کچھ کا کچھ سمجھ جاتا ہے. یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے بات سے بات نکالنی پڑتی ہے اور سمجھانا پڑتا ہے. اخذت قلم خالد، اخذت میں نے لیا، قلم خالد خالد کا قلم. اگر میں اس کو کہتے تھا اخذت قلما، میں نے کوئی قلم لیا، تو آپ کو کوئی خاص قلم سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن اگر میں نے یوں کہا اخذت قلم خالد، تو اس میں کچھ نہ کچھ خصوصیت آ گئی کہ ہاں بھائی ہر قلم کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خالد کا قلم ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ہاں خالد کا قلم اس نے لیا. ٹھیک ہے. اخذت قلم الاستاذ، یہاں پر بھی وہی ہے کہ بھائی میں نے استاد صاحب، ایک خاص استاد صاحب ہیں، ان کا میں نے قلم لیا. یہاں پر بھی یہ قلم خاص ہو گیا. اخذت قلم الذی هو صدیقک، اخذت میں نے لیا، قلم قلم، الذی کس کا قلم؟ الذی وہ اس کا قلم جو کہ ہوا صدیقک جو کہ تمہارا دوست ہے.
میں نے اس کا قلم لیا جو کہ تمہارا دوست ہے. اب جو تمہارا دوست ہے وہ بھی خاص آدمی ہے تو اس سے بھی یہ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے. اخذت قلمک، میں نے تیرا قلم لیا، اب یہ بھی خاص ہو گیا. اخذت قلم ھذا، میں نے اس کا قلم لیا، اس سے بھی خاص ہو گیا. یعنی میں نے یہ قلم لیا، قلم ھذا، ٹھیک ہے، میں نے اس کا قلم لیا، ایک آدمی ہے. ٹھیک ہے. یا صبیو، اے بچے، اب میں اس کے پکار رہا ہوں اے صبی، یعنی اے بچے، یا اخی، اے بھائی، اس طرح. تو اس سے بھی خاص فرد مراد ہے جس کی جس کو میں پکار رہا ہوں. خیر، ابھی آپ کو اس کی تعریفات سمجھ میں آ جائیں گی، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے پہلے جو آج ترکیب پہلے دے دی ہے، ورنہ ان کی عادت یہ تھی کہ پہلے بات سمجھاتے ہیں پھر اس کے بعد ترکیب دیتے ہیں. اچھا جی. لم یشتم راشد رجلا، لم یشتم فعل ہو گیا، راشد فاعل ہو گیا، رجلا مفعول بھی ہو گیا. فعل اپنے فاعل، مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلی خبر ہے. باقی ترکیب خود کیجئے. اچھا جی. لم حرف نفی ہے، یشتم فعل مضارع مجزوم لم کی وجہ سے. راشد اس کا فاعل ہو جائے گا اور رجل اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. المصباح مبتدا ہو جائے گا، فی الشرفتی جار مجرور سے مل کر ثابت ان کے متعلق ہو کر یہ اس کی خبر ہو جائے گی، شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا. ہوا مبتدا ہو جائے گا، ناجح صفت کا صیغہ ہو جائے گا، ہوا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل نکلے گی، اور فعل امتحانی جار مجرور مل کے صفت کے صیغے کے متعلق ہو جائے گا، اور یہ شبہ جملہ ہو کر اس کی خبر ہو جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا. تل کا اس میں اشارہ ہو جائے گا مبتدا، قراسن اس کی خبر ہو جائے گی. فرحہ فعل ہو جائے گا، الاستاذ اس کا فاعل ہو جائے گا، با جارہ ہو جائے گا، الذین اس میں موصول ہو جائے گا، اور نجح فعل ہو جائے گا، واو جمع اس کا فاعل ہو جائے گا. فا جار، فی جارہ ہے، الامتحانی مجرور جار مجرور مل کے نجح کے متعلق، نجح فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا، یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا فرحہ کے، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اخذ فعل تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا. قلم اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، خالدین اس کے مفعول بھی کا کیا ہے، مضاف الیہ ہے. یا یوں کہہ لو کہ اخذ فعل تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، قلم خالدین مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول بھی. دونوں مذہب ہیں اور دونوں مذہب صحیح ہیں. اخذ فعل، اخذت قلم الاستاذ، اخذ فعل تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور قلم اس کا مفعول بھی، اور الاستاذ اس کا مفعول بھی کا مضاف الیہ. یا یوں کہہ لو کہ مضاف مضاف الیہ مل کر اخذ کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اخذ فعل، اخذت قلم الذي هو صديقك، اخذ فعل تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، قلم اس کا مفعول بھی، الذي اس میں موصول، ہوا مبتدا، صدیقك صدیق اس کی خبر ہو جائے گی، قو خبر کا مضاف الیہ. یوں کہہ لو کہ صدیقوں کا مل کے مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر ہو جائے گی مرکب اضافی، پھر مبتدا خبر سے مل کر کے یہ ہو جائے گا صلہ، جملہ اسمی خبریہ کا صلہ موصول صلے سے مل کر یہ ہو جائے گا مضاف الیہ قلم کا، قلم جو کہ اس کا مفعول بھی ہے. اخذ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اخذ فعل تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، قلم مضاف اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، کا مفعول بھی کا مضاف الیہ. یوں کہہ لو کہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اخذ فعل تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، قلم یہ اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، ھذا اس کا جو ہے مفعول بھی کا مضاف الیہ ہو جائے گا. تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یوں کہہ لو کہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یا صبیو، یا اس کی ترکیب میرے خیال میں آگے آ جائے گی، اگر میں آپ کو ابھی بتا دوں گا تو شاید آپ کو ابھی سمجھ میں نہ آئے، اپنے موقع پر اس کا کر لیں گے. یا صبیو کی ترکیب ابھی اپنے موقع پر کریں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھو ملاحظہ، دیکھیے مندرجہ بالا امثلہ میں یعنی مثالوں میں خط کشیدہ اسماء میں سے، اب دیکھو خط کشیدہ جس کے اوپر خط کھینچا گیا ہے،
یہاں پہ راشدن پر کھینچا گیا ہے، رجولن پر کھینچا گیا ہے. لم یشتم راشدن، راشدن سے بھی دیکھو ایک خاص مرد سمجھ میں آ رہا، رجولن سے کوئی خاص مرد سمجھ میں نہیں آ رہا. المصباح سے ایک خاص چراغ سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ الف لام اس میں. الشرفتی سے بھی ایک خاص طاقت سمجھ میں آ رہا ہے. اگر میں یوں کہہ دیتا مصباح کوئی چراغ ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ. المصباح سے مراد ایک خاص چراغ کی بات ہو رہی ہے. ہوا سے یہاں پہ دیکھو جتنے بھی خط کشیدہ الفاظ ہیں کہہ رہے ہیں، تو خط کشیدہ الفاظ جو ہیں اسماء میں سے ہر ایک اسم متعین چیز کو بتا رہا ہے، ہر ایک اسم متعین چیز کو بتا رہا ہے. جتنے بھی اس میں معرفہ اس میں پر انہوں نے خط کھینچ دیا ہے. ہوا یہاں پہ دیکھو یہ اس میں معرفہ ہے. اور تل کا قراستن، تل کا قراستن، یہاں پہ قراستن کے شروع میں اگرچہ الف لام نہیں، لیکن کیونکہ یہ اس اشارہ کی وجہ سے آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتی ہے، اشارے کی وجہ سے خاص ہو گئی. قراستن اپنی ذات کے اعتبار سے یہ خاص نہیں تھی، اشارے کی وجہ سے اس میں خصوصیت آ گئی. اچھا جی، فرح الاستاذ الف لام اس کے شروع میں دیکھیں. اور اخذت قلم خالد، یہاں پہ بھی اضافت کی وجہ سے قلمن اگر میں کہہ دیتا تب تو یہ نکیرہ تھا، معرفہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ خالد کی طرف مضاف ہو گیا، خالد کی طرف اس کی اضافت کر دی گئی جو کہ اس میں معرفہ ہے، خاص فرد کا نام ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا. خیر، تو خط کشیدہ اسماء میں سے ہر ایک اسم متعین چیز کو بتا رہا ہے. اس انداز کے ہر اسم کو معرفہ کہتے ہیں، یعنی ہر وہ اسم جو کہ کسی خاص چیز کو بتا رہا ہے اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں. اور دو خط کشیدہ اسم کسی متعین چیز کو نہیں بتلا رہے، ایسے اسم کو نکرہ کہتے ہیں. یعنی بعض خط کشیدہ اسم متعین چیز کو بتا رہے ہیں، بعض کسی چیز کو نہیں بتا رہے. اچھا وہ ڈھونڈو کہ جو اس میں غیر متعین کو بتا رہے ہیں وہ کون کون سے. یہ بھی انہوں نے ایک الگ کام ہمارے ذمہ لگا دیا ہے. کون سے ہیں وہ؟ دو خط کشیدہ اسم کسی متعین چیز کو نہیں بتلا رہے، ایسے اسم کو نکرہ کہتے ہیں. وہ کون سے؟ قلمک، قلم ھذا، قلم الذی، قلم خالد. کتنے؟ دو تو نہیں ہے. قراصۃ، لم یشتم راشد. خیر اس کو چھوڑ دو، ابھی اس میں کیا اب آدمی ذہن لگائے گا. اصل میں شاید یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اس میں نکرہ ہے، اور اضافت کی وجہ سے اگر یہ اس سے مراد اخذت قلمہ ہے جو کہ مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے، اخذت قلم الاستاذ، اخذت قلم خالد، یہ والا شاید اس میں یہ مراد ہو رہا ہے، یا قلم ھذا. تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو اس میں نکرہ ہے کیونکہ اس سے کوئی خاص قلم نہیں سمجھ میں آتا. ہاں عام قلم سمجھ میں آتا ہے، لیکن اضافت کی وجہ سے اس میں خصوصیت آ گئی ہے. خیر یہ کوئی اتنی ایسی چیزیں نہیں کہ جس کو زیادہ توجہ دی جائے. دو خط کشیدہ الفاظ ہیں، اس کو کیا آپ ڈھونڈتے رہیں گے. اصل چیز تو نحو کا سیکھنا ہے، وہ آپ پتہ نہیں کون سے ہیں ابھی مل نہیں رہے ہیں. اپنے دیکھو نا، دیکھو ہاں دیکھو مل گئے. دیکھو پہلا تو ہے لم یشتم راشدن، راشدن دیکھو یہ معرفہ ہے. رجلن یہاں پہ نکرہ ہے. بعض چیزیں اب دیکھیں نا، یہ اگر اس میں ایسی چیز بتائی ہے تو ایک وہ آدمی جو کہ ابھی ابتدا کر رہا ہے فن کی، اس کو تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، آپ اس کو خط کشیدہ الفاظ پھر آپ اس کو ایسے بھول بھلیا میں گھما دیں گے تو وہ سمجھنا کیا، وہ کیا سمجھے گا آپ کی بات کو. رجلن یہ ایک اسم ہو گیا جو کہ اس میں نکرہ ہے، ٹھیک ہے. المصباح فی الشرفۃ یہاں پر نہیں ہے. ہوا ناجح فی الامتحان، تلک کراست. اچھا جی، فرح الاستاذ بالذین نجحوا فی الامتحان، اخذت قلم خالد، اخذت قلم الاستاذ، اخذت قلم الذی هو صدیقک، اخذت قلمک، اخذت قلم ھذا. اور یا صبی، میرے خیال میں تو رجلن ہی ایک ہے. المصباح فی الشرفۃ ہوا ناجح، ابھی کو اس میں صرف وقت لگا ہے. ہوا ناجح فی الامتحان تلک کراست، یہ اشارہ کی وجہ سے ہو گئی. ٹھیک ہے، یہاں پہ تلک کراست، یہ تلک کراست. ٹھیک ہے سمجھ گیا میں.
یہ قراصۃ اور رجلن، یہاں یہ دو اسم ایسے ہیں جو کہ نکرہ ہیں، واللہ عالم۔ اب دیکھو اگر میں یوں کہتا تلک القراصۃ جمیلۃ، تلک القراصۃ جمیلۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کاپی خوبصورت ہے، یہ کاپی خوبصورت ہے۔ لیکن اگر میں یوں کہوں تلک القراصۃ کا مطلب ہے یہ کاپی ہے۔ جب اس میں اشارہ سے یہاں پر یہ اس میں اشارہ کا مشار الیہ نہیں بن رہا، اس میں اشارہ کا جو مشار الیہ ہوتا ہے نا وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ مجھ سے بتانے میں غلطی ہو گئی پہلے نا، اور یہ کیونکہ اس میں اشارہ کی خبر بن رہا ہے تو یہ معرفہ نہیں ہوگا، یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قراصۃ اور رجلن یہ دو ایسے اسم ہیں کہ جو نکرہ ہیں۔ چلو اس پہ اس کے ضمن آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس میں اشارہ کا جو مشار الیہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو کہ اس کی خبر بن رہا ہوتا ہے وہ معرفہ نہیں ہوتا۔ تعریفات، معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز کو، متعین چیز کو بتائے، نہیں کسی خاص چیز کو بتائے، لیکن جب یعنی آپ جب وہ لفظ بولیں گے تو سننے والے کو کوئی خاص چیز سمجھ میں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، خاص چیز سمجھ میں آئے گی۔ نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز کو بتائے۔ مندرجہ بالا امثلہ کے پیش نظر معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، یعنی ان مثالوں کو دیکھا جائے تو ان سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم عالم ہے۔ عالم کہتے ہیں وہ اسم جو کسی خاص شخص کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا، یعنی کسی خاص شخص کا نام ہو، کسی خاص جگہ کا نام ہو، کسی خاص چیز کا نام ہو، کسی خاص شخص کو بتانے کے لیے، کسی خاص جگہ کو بتانے کے لیے، کسی خاص جگہ کا نام ہو، کسی خاص شخص کا نام ہو، کسی خاص جگہ کا، کسی خاص جانور کا نام ہے، جانور کا تو نہیں، خیر کسی خاص جگہ کا نام ہے، کسی خاص شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو جو ہے عالم کہتے ہیں، یعنی جو اس کا پہچان بن گیا ہو، جیسے ہی وہ لفظ آپ بولتے ہیں تو وہی آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آتا۔ عالم جھنڈے کو بھی بولتے ہیں۔ تو عالم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا، یعنی اس کو بنایا گیا ہو کسی خاص شخص کو بتانے کے لیے، خاص چیز بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر ابھی آپ یوں سمجھ لو کہ خاص شخص، جیسے راشد، راشد آپ نے جیسے ہی بولا، حالانکہ اس میں شروع میں الف لام نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے راشد بولا تو آپ کے ذہن میں خاص فرد ہی آیا ہے۔ معرب باللام، معرب باللام جس اسم کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے، جیسے رجل کے شروع میں اگر میں الف لام لگا دوں تو ہو جائے گا الرجل، کتاب الکتاب، جو الف لام جب آیا ہے تو الف لام لگانے کے بعد بھی الف لام اگر کسی اسم کے شروع میں لگا دیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تیسرا ضمیر، چوتھا اسم اشارہ، اسم اشارہ بھی جو ہے یہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضمیر بھی اس میں معرفہ ہوتا ہے، اس میں موصول بھی اس میں معرفہ ہوتا ہے، پانچواں اس میں موصول۔ اچھا جی، دل کا بھی نہیں ہے۔ چھٹا ہے وہ اسم جو ان پانچوں میں سے کسی کی طرف مضاف ہو، یعنی علم کی طرف مضاف ہو، قلم راشدین، معرب باللام کی طرف مضاف ہو جیسے قلم الاستاذ، ضمیر کی طرف مضاف ہو جیسے قلم ھذا، اس میں اشارہ کی طرف ضمیر کی طرف جیسے قلم ہو، اس میں اشارہ کی طرف جیسے قلم ھذا، اس میں موصول کی طرف جیسے قلم الذی هو صدیقک، اس کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ تو اگر ان میں سے کسی پانچوں میں سے کسی کی طرف ایک کی طرف مضاف بھی ہوگا تب بھی وہ معرفہ بن جائے گا۔ ساتویں قسم اس میں معرفہ کی، معرفہ بندا، یعنی معرفہ وہ بنا ہے ندا کی وجہ سے، پکارنے کی وجہ سے، وہ اسم جو حرف ندا داخل کرنے سے معرفہ بن گیا ہے، جیسے یا صبی اس کی مثال ہے، اور حرف ندا کا بیان جو ہے یہ انشاءاللہ ان قریب آ رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کا بیان ابھی شروع نہیں کیا ہے، آگے اس کا بیان آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کے سبق میں اصل چیز جو تھی وہ 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات اسم کنایات، اسماء کنایات تھیں، اسماء کنایات کس کو کہتے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں۔ اس کے بعد مرکب بنائی ہم نے پڑھے، پھر اس کے بعد ہم نے اسم کی
تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے ایک تقسیم پڑھی ہے کہ اسم یا تو کسی خاص چیز کو بتا رہا ہوتا ہے یا کسی عام چیز کو بتا رہا ہوتا ہے. خاص چیز کو بتائے گا تو وہ اس میں معرفہ کہلاتا ہے، اور عام چیز کو بتاتا ہے تو وہ اس میں نکرہ کہلاتا ہے. تو اسم کی تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے دو قسمیں بن جاتی ہیں، معرفہ اور نکرہ. معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کو یعنی معین چیز کو بتاتا ہے یا متعین چیز کو بتاتا ہے، اور نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز کو اور کسی عام چیز کو بتاتا ہے، خاص چیز کو نہیں بتاتا. پھر ہم نے اس کی مثالیں پڑھیں، مثالوں کی ترکیب پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی قسمیں پڑھ لی کہ پہلی قسم اس کی عالم ہے. عالم کس کو بولتے ہیں؟ کسی خاص شخص کا نام. ٹھیک ہے، ایسا اسم جو کسی خاص شخص کو بتانے کے لیے وضع کیا گیا. یہ عالم ہے. معرب باللام، کسی اسم کے شروع میں آپ نے اگر الف لام لگا دیا تب بھی وہ معرب وہ معرفہ بن جاتا ہے. ضمائر ہیں، ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں. اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے، اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے. اب وہ اسم جو کہ ان پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. اب دیکھو، اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ضمیریں اس میں اشارہ اور اس میں موصول میں پیچھے آپ کو کیوں لے کر گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ ضمیریں کیا ہوتی ہیں، اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے، اس میں موصول کیا ہوتا ہے، اور آپ نے ابھی تازہ پڑھا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے بس اشارہ کر دیا کہ بحمد اللہ اس کا مکمل بیان آ چکا ہے. پیچھے آپ کو لے کر گیا ہوں. اور معرفہ بندا جو کہ حرف ندا کی وجہ سے معرفہ ہو جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.